چین اور پاکستان کے وزارت خارجہ آج بیجنگ میں ملاقات کر رہے ہیں، جہاں ایران کی موجودہ صورتحال ملاقات کے ایجنڈے کا اہم ترین موضوع رہے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک بین الاقوامی علاقائی امور پر قریبی ہم آہنگی رکھتے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات میں سفارتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ایران سے متعلق مشترکہ حکمت عملی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایران جنگ کے سبب دنیا بھر میں فیول مہنگا ہو رہا ہے۔ جرمنی میں اضافہ اتنا شدید نہیں، مگر پھر بھی قیمتیں اب بھی اسپین، اٹلی سے کافی زیادہ ہیں۔ آخر ان ممالک نے قیمتیں کیسے کم کی اور کیوں کی، اس کا تجزیہ ہم آگے چل کے کرتے ہیں۔ اسپین اور اٹلی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام پر ٹیکس کم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے جو قیمتوں کا اثر ہے وہ عوام پر اتنا نہیں گیا، جبکہ جرمنی نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جرمنی کی عوام کے اوپر بہت حد تک ان قیمتوں کا اثر پڑا ہے۔ عالمی سطح پر کھادوں کی قلت، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ ایران جنگ کی اقتصادی، تجارت اور زرعی شعبوں پر اثرات اب دنیا بھر کے کسانوں کو بھی واضح طور پر محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ایران جنگ شروع ہونے اور پھر خلیج فارس میں ایران کی طرف سے ابنۂ ہرمز کی بندش کے سبب تیل اور گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اب مختلف ممالک میں زرعی شعبے کو کھادوں کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ بھارت کے قومی کرنسی روپے کی قدر میں پیر 30 مارچ کے روز مزید کمی دیکھنے میں آئی ہے اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ پہلی بار 95 روپے فی ڈالر سے بھی زیادہ کی برابر قدر کی حد تک گر گیا ہے۔ دنیا کے صنعتی طور پر ترقی یافتہ 7 بڑے ممالک کے گروپ G7 کے وزرائے خزانہ اور وزرائے اقتصادیات نے پیرس کے 9 میں ہونے والے اپنے اجلاس کے موقع پر اس عہد کا اظہار کیا ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر توانائی کی عالمی منڈیوں میں استحکام کے لیے ان ممالک کی طرف سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ UAE نے بین الاقوامی انویسٹر کے لیے $1 بلین کا اعلان کیا ہے اور یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر دیے جائیں گے تاکہ ان کا خسارہ کم کیا جا سکے اور انویسٹر ملک میں ہی رہے۔ ایران کا جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے انخلا پر غور۔ تہران میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اپنے لیے کوئی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرنا چاہتا، مگر ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی ایرانی رکنیت کا ممکنہ خاتمہ زیر غور ہے۔ بہت ہی افسوسناک نیوز ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے 23 لاکھ آبادی والے شہر میں بمباری۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم عوام کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ عینی شاہدین کے مطابق ایران کے شہر اصفہان پر امریکی اور اسرائیل کی جانب سے شدید فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ یہ شہر تقریباً 23 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے اور یہاں بدر فوجی ایئر بیس بھی واقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملے کے دوران بڑے دھماکے اور آگ کے شعلے دیکھے گئے، جنہوں نے رات کے آسمان کو روشن کر دیا جب شہر کے مختلف حصوں میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اطلاعات کے مطابق حملے میں ممکنہ طور پر زیر زمین فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد کئی ثانوی دھماکے بھی ہوئے۔ یہ حملے خطے میں جاری امریکی اور اسرائیلی ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ کی کشیدگی کے دوران سامنے آئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں امریکہ اور ایران کے متضاد موقف برقرار، تاہم پاسداران انقلاب کے ایک سابقہ کمانڈر اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کلبیاف اس سے قبل اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے بات چیت دراصل امریکی زمینی فوجی تعینات کے لیے ایک پردہ تھی۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی ہلاکت، انڈونیشیا کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ انڈونیشیا کے وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ امن دستوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ تمام فریقین سے اپیل ہے کہ وہ امن، بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کریں اور امن اہلکاروں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اسرائیلی فوجی کا جنوبی لبنان میں کارروائی کے دوران درجنوں جنگجوؤں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ۔ فوج نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے حمایت یافتہ لبنانی گروپ حزب اللہ کے ایک رکن اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ اسرائیلی فوجیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں اسلحہ کے ذخائر، کمانڈر مراکز اور زیر زمین سرنگوں کو بھی تباہ کر دیا گیا، جبکہ اسرائیلی فوج کے 10 فوجی اس کارروائی میں مارے گئے۔ تشدد مزید تشدد کو جنم دیتا ہے، فوری عالمی امن ناگزیر ہے، دلائی لاما۔
तिब्बती बाशिंदों के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने खबरदार किया है कि तशद्दुद कभी देरपा अमन का बायस नहीं बनता बल्कि मज़ीद तसादुम को जन्म देता है। इन्होंने मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में जारी कशीदगी के दरमियान आलमी अमन की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। आज मंगल के रोज़ जारी करदा अपने ख़त में इन्होंने लिखा, तारीख़ बारहा साबित कर चुकी है कि तशद्दुद मज़ीद तशद्दुद को जन्म देता है और अमन के लिए कभी मजबूत बुनियाद फराहम नहीं करता। नोबेल इनाम याफ्ता दलाई लामा ने कहा है कि दुनिया की मौजूदा तनाज़ात बशमूल मशरिक़ वस्ता और रूस यूक्रेन जंग का देरपा हल सिर्फ मकालमे, सफारतकारी और बाहमी एहतराम में पोशीदा है। इनका मज़ीद कहना था कि तनाज़ात के किसी भी पायदार हल की बुनियाद बातचीत और इस हसास पर होना चाहिए कि हम सब बुनियादी तौर पर एक ही इंसान ख़ानदान का हिस्सा हैं। इन्होंने कहा कि वो दुआ गो हैं कि दुनिया भर में जारी तशद्दुद और जंगें जल्द ख़त्म होंगी। दलाई लामा, जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से भारत में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ने यह भी कहा है कि वो पोप लियो के अमन के पैगाम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पोप ने अपने पाम संडे खिताब में तशद्दुद और हथियार तर्क करने की अपील की थी। दलाई लामा ने कहा है कि पोप का ये पैगाम इनके दिल में घर कर गया है क्योंकि ये वही इक़दार हैं जिनका जिक्र हर मज़हब में मिलता है। दलाई लामा के बकौल ख्वाह हम ईसाइयत, बुद्धमत, इस्लाम, हिंदूमत, यहूदियत या दीगर रूहानी रवायतों को देखें, बुनियादी पैगामात मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी और ज़ब्त नफ्स है। तशद्दुद की तालीम किसी भी मज़हब में नहीं मिलती। तमाम रूहानी रवायतों का पैगाम मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी और ज़ब्त नफ्स है। तशद्दुद की तालीम किसी भी मज़हब में नहीं मिलती। ईरान की तरफ से एक और खबर है कि ईरानी हैकर्स ने इसराइल में 50 के करीब कैमरे हैक किए हैं, जिनका मकसद इसराइल से जो तबाही हो रही है, जो इसराइल ने सेंसरशिप लगाई हुई है, जो कि नुकसानात नहीं दिखा रहा, जो नुकसान हो रहे हैं इसराइल में, उनको दुनिया के सामने लाना था। तो ये एक नई अपडेट भी आई है। एक और अपडेट में यूएस गैस प्राइस हिट कर गई है $4 फी गैलन, जब ईरान ने कुवैत के ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। कुवैत में एक पाइपलाइन जाती है जो कि पहले अपने हुर्मत से भेजी जाती थी, अपने हुर्मत से ट्रांसपोर्ट किया जाता था ऑयल, लेकिन अब उन्होंने ये उसका तरीका निकाला कि दूसरी तरफ एक पाइपलाइन जाती है कि उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जाएगी। लेकिन ईरान ने आज कहा जा रहा है कि ईरान ने वो उस पाइपलाइन को निशाना बनाया, जबकि ईरान की तरफ से इसकी तरदीद आई है और ईरान ने कहा है कि ये हमला हमने नहीं किया, बल्कि ये इसराइल की तरफ से उनकी पाइपलाइन पे हमला हुआ है। बल्कि मज़ीद तहकीकात अब इसके बाद सामने आएंगी कि किसने इस पाइपलाइन पर हमला किया था। आलमी मीडिया के मुताबिक जंग के 31वें रोज़ ईरान की जानिब से जारी सख्त जवाबी कार्रवाई के तसलसल में ईरान ने अपने खुदकुश ड्रोन से मुत्तहदा अरब अमारात में तैनात अमरीकी अफवाज के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें दुश्मन के पायलट किटों की पनाहगाह को भी शामिल किया गया है। और मज़ीद कहा गया कि ईरान ने 5 हरमस ड्रोन मार गिराए हैं अमेरिका और सयूनी फ़ौज के, जिनकी अब तक मजमूई तादाद 143 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जानिब से अब तक जारी मिसाइल और ड्रोन हमले के बारे में कहा जा रहा है कि एक माह गुजरने के बावजूद ईरान की अस्करी सलाहियत कारकर्दगी कम होने के बजाय मज़ीद मुनज़्ज़म और हम आहंग मुयस्सर हुई है। इसी तरह अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।